Pakistan. They are relatively untouched by the financial problems being faced by the masses in Pakistan. اس طرح کی اور بہت سی ویڈیو ہندوستان کے نیوز چینل پہ چلائی جا رہی ہیں اور ان میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ رابلہ کوٹ میں مقامی لوگوں کا ایک لیٹر بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، جس میں انتظامیہ کو کہا جاتا ہے کہ بجلی کے کھمبے اکھاڑو ورنہ ان کا کرایہ دو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سول نافرمانی آخر ہے کیا اور اس کا استعمال کب ہوتا ہے۔ سول نافرمانی نان وائلنٹ ریزسٹنٹ کا ایک طریقہ کار ہے۔ جب عوام کا ایک بڑا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ حکمران ظالم ہیں اور ناجائز طور پر ان پر مسلط ہیں تو لوگ حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں۔ اس تحریک کے دوران لوگ حکومت کو دیے جانے والا کسی بھی قسم کا ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ GST یعنی جنرل سیل ٹیکس ہو یا بجلی گیس کے بل ہوں۔ اس قسم کے طریقہ احتجاج کی مثالیں دنیا کے کئی ممالک کی تحریر سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1919 میں مصر اور سوڈان میں تاج برطانیہ کے خلاف تحریک چلائی گئی، جس کے نتیجے میں 1929 کو مصر کو برطانوی تسلط سے چھٹکارا ملا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈروں میں سے نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف سول نافرمانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا اور سیاہ فام افریقیوں کو ان کے حقوق دلائے۔ 1919 میں برصغیر کے لیڈر مہاتما گاندھی نے بھی برٹش راج کے خلاف تحریک چلائی۔ پاکستان میں 1971 میں شیخ مجیب الرحمن نے پاکستانی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ اس کے علاوہ چائنا، مشرقی جرمنی، یوکرائن، امریکہ اور ویتنام میں سول نافرمانی کی مثالیں ملتی ہیں۔